ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اتفاق کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھے ہوئے ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا تھا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا، انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگاؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خورے کہیں کے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، لیکن ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ کر آ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیارے غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، انہیں اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ میں یہاں اس کو نوفل کے نام سے متعارف کراؤں گا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر واپس نہ جا سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ ارے نوفل، اس وقت تم کیسے؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں گاؤں جا رہا ہوں۔ 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا۔ اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ارے نوفل، یہ کیا؟ تم کب واپس آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا کوئی تعلق ہو اور وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے نوفل کو لے کر ریاض میں ہارا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر نہ بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی لیکن زبان چپ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو مجھے، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا، ایسے رونے لگا کہ جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ نوفل کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ کیا ہو گیا؟
میرے ساتھ کیا ہو گیا مصطفیٰ بھائی؟ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ نوفل کیا ہوا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیر ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی میرا قصور کیا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ کیا غلط کیا؟ وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن تو نہیں تھی، میں نے غلط کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے۔ مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ اپنی بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا تو میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو جا اور یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا، امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی نہیں رہی تھی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں ہے، اور میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوئی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی تھی۔ میں پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ہی ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں مگر آپ نہیں آئے، پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے، تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج آپ 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا بیوی سے۔ بیوی نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر چکے ہو؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو،
इस मामले को अब एक खूबसूरत मोड़ देकर खैराबाद कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं रही और ना ही तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। तुम क्रिकेट के उस 12वें खिलाड़ी की मानद हो जो टीम में तो होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थी। उसने कहा, मुस्तफा भाई, नहायत तलख रहा ये सफ़र मेरा। मेरी ज़िंदगी की साथी किसी और की हमकदम हो गई। ज़्यादा अफसोस ये है कि मेरी माँ और मेरी बहनें, जिनके लिए मैंने इतने बरस तन्हा गुजार दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, इन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्ज़ामात लगा दिए मगर मैं जानता था कि ये कसूर उसका नहीं, मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है मगर हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ही बीवी को तलाकनामा इरसाल कर दिया था ताकि वो दुल्हन जो 5 साल तक अपने ही शौहर की राह तकती रही थी, अब उसे मज़ीद इंतज़ार करना ना पड़े और वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। ये कहकर नौफल फिर खामोश हो गया। हारा की सड़क पर रात के 2 बजे सनसनाती गाड़ियाँ मुझे खौफज़दा कर रही थी। नौफल के अंदर से उठने वाला शोर तन्हाई में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मेरे पास नौफल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं उसे घर जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। उस दिन के बाद नौफल नज़र नहीं आया। फिर कई माह बाद होटल से ही मालूम हुआ कि नौफल अब इस दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में नौफल कसूरवार था या उसकी बीवी गुनाहगार थी या अम्मी और बहनों ने अपनी ख्वाहिशात के लिए एक घर बर्बाद कर दिया था। लेकिन कसूर जिसका भी था, इसमें एक बेगुनाह ज़िंदगी हार गई। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब